کئی سو سال ہوئے مراکش پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نام تھا ابراہیم۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً اپنے نجومی کو بلایا تاکہ وہ بتائے کہ شہزادے کی قسمت میں کیا کیا ہے۔ نجومی نے اپنی کتاب کھولی اور علم نجوم کے حساب سے شہزادے کی قسمت کا حال دیکھا۔ جب نجومی حساب کتاب کر رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ وہ بار بار کتاب کے صفحے الٹ پلٹ رہا تھا جیسے اس سے حساب کتاب میں غلطی ہو رہی ہو۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ کچھ نہ بولا تو بادشاہ کے صبر کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا، جلدی بتائیے ہمارے بیٹے کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ بری خبر ہے بادشاہ سلامت، آپ نہ ہی سنیں تو اچھا ہے، نجومی نے عرض کیا۔ مگر بادشاہ نے اصرار کیا اور کہا، میں اپنے بیٹے کی قسمت کا حال جان کر ہی رہوں گا تاکہ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے تو اسے بچا سکوں۔ کم سے کم یہ تو بتائیے کہ اسے کس چیز سے خطرہ ہے؟ بادشاہ سلامت، اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے۔ پہلا خطرہ تو ہے کہ آپ کے بیٹے کو شیر کھا جائے گا، اور اگر کسی طرح وہ شیر کے پنجے سے بچ نکلا تو اس کے بعد وہ ہوگا جو میں بتانا نہیں چاہتا۔ میں یہ منحوس بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ شیر کے کھا جانے سے زیادہ منحوس بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں۔ بادشاہ نے ذرا سخت لہجے میں حکم دیا۔ نجومی خاموش رہا۔ بادشاہ نے پہلے تو اسے ڈرایا دھمکایا، پھر اس کی منتیں کی۔ نجومی پر بڑی مشکل سے تھوڑا سا اثر ہوا اور وہ کچھ دیر بعد گلا صاف کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ عالیجا، اگر میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو ستارے کہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ میری جان کی خیر نہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تم جو بھی کہو گے صبر سے سنوں گا، تمہارا بال بیکا نہ ہونے دوں گا۔ بہت اچھا حضور، نجومی نے اطمینان کا سانس لیا، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ ستارے کہتے ہیں کہ اگر شہزادہ شیر کا نوالا بننے سے بچ گیا تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ بادشاہ نے چپ سادھ لی۔ کچھ دیر نجومی کو ایسے دیکھتا رہا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دیا ہو، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ دعا کے بعد نجومی سے بولا، جو کچھ بھی ہو میں اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن اے نجومی، ستارے غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ستارے غلط بھی کہہ سکتے ہیں، نجومی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اسے یقین تھا کہ ستارے غلط نہیں کہتے۔ بادشاہ ابراہیم نے اسی وقت اپنی بد نصیبی کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے محل سے کئی میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک الگ تھلگ جگہ تلاش کی جہاں انسان اور حیوان کسی کا گزر نہ ہو۔ اس جگہ اس نے زمین کے اندر ایک تہ خانہ بنوایا جس میں اس کا بیٹا رہ سکے۔ اس تہ خانے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اس دروازے کو درختوں اور جھاڑیوں سے اچھی طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جب تہ خانہ مکمل ہو گیا تو معصوم شہزادے کو اس میں اتار دیا گیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر 1.5 سال کی تھی۔ اس کی آیا اس کے ساتھ تھی۔ دونوں اس تہ خانے میں رہنے لگے۔ دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ بادشاہ مہینے میں ایک بار اپنے درباریوں کے ہمراہ اس تہ خانے پر آتا۔ دروازے سے نیچے کمرے میں سیڑھی لگا دی جاتی۔ شہزادہ اور اس کی آیا دونوں اس سیڑھی کے ذریعے باہر آتے۔ بادشاہ بیٹے کو گود میں لے کر پیار کرتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر آیا کو حکم دیتا کہ وہ بچے کو لے کر نیچے چلی جائے۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور غم زدہ دل کے ساتھ محل میں واپس آ جاتا۔ یہی قصہ چلتا رہا اور ابراہیم کا بیٹا 7 برس کا ہو گیا۔ ایک روز اتفاق سے شکاریوں کی ایک ٹولی ایک شیر کے پیچھے ادھر آ نکلی۔ وہ لوگ شیر کو گھیرنا چاہتے تھے اور شیر کہیں چھپ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تہ خانہ بنا ہوا تھا۔ جو ہی شیر کا بھاری جسم غار کے دہانے پر اگی ہوئی گھاس اور جھاڑیوں پر پڑا، وہ تہ خانے کے اندر جا گرا۔ شیر جھلایا ہوا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی۔ اس کی نظر شہزادے پر پڑی تو اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کا کندھا زخمی ہو گیا تھا۔ آیا اس کو بچانے کے لیے آئی تو بفرے ہوئے شیر نے اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ شہزادہ تہ خانے کے فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس عرصے میں شکاری شیر کو تلاش کرتے ہوئے تہ خانے کے پاس آ پہنچے۔ یہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ شیر کے دہاڑنے کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو تہ خانے میں شیر موجود تھا۔ انہوں نے شیر پر پتھروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ اسے جان سے مار دیا۔ پھر انہوں نے رسے کی سیڑھی بنائی اور بڑی ہوشیاری سے تہ خانے میں اتر گئے۔ تہ خانے کی بناوٹ اور سجاوٹ دیکھ کر شکاری بہت حیران ہوئے۔ تہ خانے میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ چھتوں پر فانوس لٹک رہے تھے۔ کمروں کو اتنے قیمتی سامان سے سجایا گیا تھا کہ پہلی نظر میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کسی شہزادے کا گھر ہوگا۔ شکاری ہر جگہ کی تلاشی لے رہے تھے اور جو کچھ اٹھا سکتے تھے
اس کو لے جانے کے لیے باندھ رہے تھے۔ اچانک ان کو احساس ہوا کہ عورت تو مر چکی ہے مگر بچے میں ابھی سانس باقی ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ وہ سامان کے ساتھ بچے کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس طرح 7 برس کا شہزادہ شکاریوں کے ہاں پہاڑوں میں رہنے لگا۔ اس نے یہاں گھڑ سواری سیکھی اور جانوروں کا شکار کرنے میں مہارت حاصل کی۔ ان شکاریوں میں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، اس لیے وہ بعض اوقات قافلوں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیتے اور مال مویشی ہانک کر لے جاتے۔ ان سب کاموں میں شاہ ابراہیم کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا۔ شکاریوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی ان جیسا لاپرواہ اور جسمانی طور پر مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون اس کے ماں باپ ہیں۔ وہ تو شکاریوں میں شکاری تھا اور لٹیروں میں لٹیرا۔ ایک روز شام کے وقت شہزادے اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر 21 برس کی ہو چکی تھی۔ اتفاق سے یہ قافلہ بھی ہتھیاروں سے خوب لیس تھا۔ قافلے والوں نے ڈاکوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی۔ شہزادہ زخم کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ تنہا تھا۔ قافلے کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور اس کے ساتھی بھی کہیں نظر نہ آتے تھے۔ کیا وہ مارے گئے تھے؟ اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شہزادہ ہمت کر کے اٹھا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ آخر ہمت کر کے وہ اس راستے پر چلنے لگا جدھر سے ایک دن پہلے وہ اور اس کے ساتھی آئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح شاید وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے ایک شخص ملا جو کسی خزانے کا کھوج لگا رہا تھا۔ یہ کھوجی بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پگلے سے دیوانے سے، لیکن ان میں ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش میں جنگل جنگل صحرا صحرا گھومتے پھرتے ہیں۔ بعض اوقات دوسرے لوگ ان کو ملازم رکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مہمیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ دبے ہوئے خزانے کو نکالنے کے لیے انہیں زمین کو دور کھودنا پڑتا ہے اور کھودتے کھودتے یہ پاتال تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو دوبارہ اس دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوتا اور بعض اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ خزانوں کے کھوجی نے ابراہیم کے بیٹے کو روک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ زمین کے اندر سے، شہزادے نے جواب دیا اور پھر اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ اوہ، پھر تو تم میرے کام کے آدمی ہو، کھوجی نے خوش ہو کر کہا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر خزانوں کا کھوج لگائیں گے۔ شہزادہ اس کے ساتھ اس کے خیمے میں پہنچا۔ اس خیمے میں وہ دونوں کئی دن رہے، کھاتے پیتے گپیں لگاتے اور پھر سو جاتے۔ آخر شہزادے کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ پھر پہلے جیسا طاقتور ہو گیا تھا۔ ایک دن دونوں خزانے کی کھوج میں پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ گدھوں پر سوار تھے۔ کھوجی آگے آگے تھا کیونکہ وہی ان راستوں سے واقف تھا۔ آخر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ایک خاص جگہ پر رک کر کھوجی نے جیب سے نقشہ نکالا، غور سے دیکھ کر ارد گرد نگاہ دوڑائی، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا اور پھر اسے تسلی ہو گئی کہ وہ ٹھیک جگہ پہنچے ہیں۔ یہاں کھوجی نے اپنی چھتری زمین میں سیدھی گاڑ دی۔ دونوں نے مل کر زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اچانک ان کی کدالیں ایک پتھر سے ٹکرائیں۔ یہ پتھر ایک بہت بڑی سی چکی کی مانند تھا۔ دونوں نے خوب زور لگا کر پتھر کو ایک طرف ہٹایا تو نیچے ایک کنواں نظر آیا۔ کھوجی نے ایک مضبوط سا رسہ شہزادے کی کمر میں کس کر باندھ دیا، موم بتی جلا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، اس کنویں میں اتر جاؤ، میں رسے کو دھیرے دھیرے ڈھیل دیتا جاؤں گا۔ تہ خانے میں پہنچ جاؤ تو آواز دینا، میں ٹوکری لٹکا دوں گا۔ میرا خیال ہے کنویں میں اتنا سونا ہے کہ ہم نے 10-12 ٹوکریاں بھی کھینچ لی تو ساری عمر کسی شے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کھوجی کے کہنے کے مطابق شہزادہ کنویں میں اتر گیا۔ خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا۔ موم بتی کو جلائے رکھنا ضروری تھا ورنہ اندھیرے کنویں میں کچھ نظر نہ آتا۔ پیندے پر پاؤں لگتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کنویں میں پانی نہیں تھا، پانی کی جگہ سونا بھرا ہوا تھا۔ شہزادے نے زور سے کہا، سونا ہے۔ اسی وقت اوپر سے رسے میں بندھی ہوئی ٹوکری نیچے آئی۔ شہزادے نے ٹوکری کو سونے سے لبالب بھر دیا۔ کھوجی نے ٹوکری اوپر کھینچ لی، پھر دوسری ٹوکری اوپر گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں ٹوکری اوپر جا کر واپس نہیں آئی۔ شہزادہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ سی ہوئی۔ اب شہزادہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ کنویں کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کی موم بتی بھی بجھ چکی تھی۔ اصل میں کھوجی کی نیت خراب تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ اس کے ساتھ دولت میں حصے دار بنے۔ جو ہی سونا اس کے ہاتھ لگا، اس نے اسے گدھے پر لادا، کنویں پر پتھر رکھا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی۔ کھوجی کے دھوکہ دینے پر پہلے تو شہزادے کو بے حد دکھ ہوا، مگر پھر اس نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کو میری زندگی منظور ہے تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ یہ سوچ کر شہزادے کا حوصلہ کچھ بڑھا اور وہ آنے والے وقت سے بے فکر ہو گیا۔
अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अचानक उसकी नज़र उधर पड़ी जिधर उसके ख्याल में खाना काबा था। शहजादे ने मक्के की तरफ मुंह करके ज़ोहर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा हुआ दुआ कर रहा था कि उसे पानी गिरने की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था जैसे कहीं दूर झरना गिर रहा है। वो टटोलता टटोलता उसी सिमत चल दिया। कुएं में एक जानिब चट्टानों के दरमियान से रास्ता बाहर को जाता था, मगर ये रास्ता इतना तंग था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जो आगे बढ़ा, पानी गिरने की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। ठीक है, शहजादे ने अपने आप को समझाया, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूँगा। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, ये कहा और बेझिझक पानी में कूद गया। पानी की तेज़ लहरें उसे कहीं से कहीं ले गईं। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से होता हुआ वो एक ऐसे सफ़र पर जा रहा था जिसके मुताल्लिक उसे कुछ मालूम ना था। फिर उसे अपने सामने रोशनी नज़र आई और यूँ लगा कि वो अब चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में बह रहा है। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें पड़ी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे की तरफ तैरने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफ़ी देर तक किनारे पर लेटा धूप से तापता रहा। सूरज की गर्मी से उसके जिस्म में ताकत आ गई, कपड़े भी सूख गए। अब भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा। उसे यकीन था कि दरिया किसी न किसी गांव या शहर के पास से गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे ही आबाद की जाती हैं। उसे ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। थोड़े फासले पर उसे चंद खेमे नजर आए। खेमे में रहने वाले लोग शहजादे को कुछ अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल खुश न हुए, लेकिन जब शहजादे ने उन्हें ये बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं, तो उनको रहम आ गया। उन्होंने उसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाज़त भी दे दी। जो वक्त गुजरता गया वो लोग शहजादे के दोस्त बनते गए। बहुत दिनों बाद शहजादे को पता चला कि उन लोगों ने शुरू में उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल ये लोग डाकू थे और काफिलों को लूटकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते। जो ही कोई काफिला शहर में दाखिल होता या बाहर निकलता उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में ही था। शहजादे को उन डाकुओं की ज़िंदगी बेहद पसंद आई। वो जल्द ही उनमें घुल मिल गया। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। शहजादे ने अपने आप को समझाया और डाकुओं में शामिल हो गया। कई महीने गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें डाकुओं की लूट खसूट से बचाया जाए। लुटेरों के हाथों उनकी जान हर वक्त खतरे में है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लुटे पिटे शहर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है, बाजार खाली पड़े हैं। खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, गरीबों की हालत बहुत ख़राब है। बादशाह इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया और एक फ़ौजी दस्ता लेकर शहर से रवाना हो गया। तकरीबन 20 मील का सफ़र तय करने के बाद फ़ौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची और उसने उन पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ के आदमी बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकू तादाद में कम थे, इसलिए शाही फ़ौज का पल्ला भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए। शहजादे को इस जंग में बड़ा लुत्फ़ आ रहा था और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कट कर गिर रहे हैं तो चंद साथियों को लेकर पीछे हट गया और शाही फ़ौज पर तीर बरसाने लगा। एक तीर बादशाह के सीने में जा लगा। शाही फ़ौज जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने ज़ख्म की कोई परवाह न की और शहर में वापस आ गया। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। तबीबों को बुलाया गया, मगर सीने का ज़ख्म इतना गहरा था कि बादशाह की ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार तबीबों ने बताया कि बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है, वो उसे नहीं बचा सकते। इस मौके पर बादशाह ने अपने नजूमी को बुलाया और कहा, कई बरस गुजरे, तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी हाँ आलिजा, नजूमी ने जवाब दिया, और तुमको ये भी याद होगा कि जब हमने उस तय खाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था, तो वहाँ आया और शेर की लाशों के सिवा कुछ न मिला था। जी, नजूमी ने सोचते हुए जवाब दिया। तो फिर ए नजूमी, मेरे बेटे को किसी मुअज्जज़े ने शेर के पंजे से बचा लिया है और ये नौजवान वही होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत उसी के हाथों लिखी है। मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है? हुजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकुओं के इस गिरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब वो आए तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम में से किसके तीर से मैं जख्मी हुआ हूँ?
ایک ڈاکو آگے بڑھا اور ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اے بادشاہ، آپ اس نوجوان کے تیر سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان چند مہینے پہلے ہمارے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ابراہیم نے نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مجھے ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کا بیٹا کہتے ہیں، یہی میرا نام ہے۔ اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ مجھے نہیں معلوم میرا باپ کون تھا، بس اتنا یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو ایک تہ خانے میں رہا تھا، میرے ساتھ میری آیا تھی۔ پھر ایک دن وہاں ایک شیر آیا اور اس نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا۔ میری آیا مر گئی، میں زخمی ہو گیا۔ شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح شکاریوں نے اس کی پرورش کی۔ وہ زخمی ہوا تو کس طرح خزانوں کے کھوجی نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کنویں میں اتارا اور سارا سونا لے کر رفو چکر ہو گیا۔ پھر کنویں میں کس طرح اسے چشمے کا پتہ چلا اور وہ کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو کر قافلوں کو لوٹنے لگا۔ ساری کہانی سنا کر شہزادے نے بادشاہ سے درخواست کی، بادشاہ سلامت، میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیجئے۔ آپ میرے تیر سے زخمی ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی میرا بیٹا ہے، ابراہیم نے کہا۔ پھر باقی قیدیوں کے بارے میں حکم دیا، اگر یہ قسم کھائیں کہ آئندہ لوٹ مان نہیں کریں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، خدا نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب میرے تخت و تاج کا مالک میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑے حیران پریشان شہزادے کو گلے لگایا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر ایسے لیٹ گیا جیسے بہت تھک گیا ہو۔ ابراہیم کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ بیٹا باپ سے کچھ کہے، بادشاہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔